نہ دینے والے کے لیے وعیدیں۔ زکوٰۃ نہ دینے والے کے لیے قرآن کریم میں بھی وعیدیں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرایا ہے اور مختلف عذاب کی ان کو سرزنش کی گئی ہے، اور احادیث شریفہ میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عذاب سے ان کو ڈرایا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے کہ ان کے لیے کیا عذاب ہوگا۔ زکوٰۃ اسلام کا چوتھا رکن ہے جو فرض ہے۔ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کے بڑے فضائل ہیں، ان کے لیے فوائد ہیں، اور مخلوق کو بھی اس کے ذریعے فائدہ پہنچتا ہے۔ اب جو لوگ زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اہم حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں، اسلام کے ایک فرض کو چھوڑ رہے ہیں، اور اسلام کا جو چوتھا رکن ہے اس کو ترک کر رہے ہیں۔ تو اس اہمیت والے فریضے کو وہ چونکہ ادا نہیں کر رہے ہیں، اور اس کے ذریعے جو انسانوں کو فائدہ پہنچتا تھا، اس کے ذریعے سماج کے دیگر طبقات کو جو فوائد پہنچتے تھے وہ فوائد نہیں پہنچا رہے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو عذاب سنایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری ذمہ داری تھی، اللہ تعالیٰ نے تم کو مال دیا، اللہ نے تم کو دولت دی، اور اس کا یہ حکم فرمایا کہ اس دولت میں سے کچھ خرچ کرو۔ 2.5 خرچ کرنے کا حکم دیا گیا، پوری دولت کو خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، آدھی دولت کو خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ 2.5 بہت کم مقدار ہوتی ہے، بہت چھوٹی سی کوانٹٹی ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی یہ لوگ پورا مال ہڑپ لینا چاہتے ہیں، اپنا مال بھی لے لیتے ہیں، اور یتیموں کا، غریبوں کا، تنگ دستوں کا، مسکینوں کا حق بھی کھا لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو جو ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو جو حاجت مندوں کی حاجت کو پوری نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو جو یتیموں کا حق ان کو نہیں دیتے، غریبوں کا حق ان کو نہیں دیتے، ایسے لوگوں کو عذاب سنایا گیا ہے، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دی گئی ہے۔ قرآن کریم میں 2 قسم کے عذاب تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو دیے گئے ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونا اور چاندی کو خرچ نہیں کرتے، سونا اور چاندی کو اپنے پاس جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس میں سے کچھ بھی خرچ نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں نہیں نکالتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ اس میں دردناک عذاب بھی بتایا گیا، پھر خوشخبری کا لفظ بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ دردناک عذاب اس لیے کہ انہوں نے دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچایا، دردناک عذاب اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے فریضے کو انجام نہیں دیا، اور خوشخبری کے لفظ کے ذریعے ان کو اور تکلیف دی جا رہی ہے۔ عذاب کی تو خوشخبری نہیں ہوتی، وہ تو بری خبر ہے، لیکن عذاب کے لیے خوشخبری کا لفظ استعمال فرما کے ان کو اور زیادہ تکلیف میں ڈالا جا رہا ہے۔ اب عذاب کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ جس دن قیامت قائم ہوگی، سارے لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا، اس دن ان کے جو سونا چاندی ان کے پاس موجود تھے، جو مال و دولت ان کے پاس موجود تھی، اس کے سکے بنائے جائیں گے، اور ان سکوں سے ان کے جسموں کو داغا جائے گا، ان کی پیشانی کو داغا جائے گا، پہلے ان سکوں کو گرم کیا جائے گا، دوزخ کی آگ میں ان سکوں کو تپایا جائے گا۔ جب وہ سکے انگارے بن جائیں گے، اچھی طرح گرم ہو جائیں گے، اور انگار کی طرح ان کی کیفیت ہو جائے گی، تو ان سکوں کو ان کے پیشانیوں پر لگایا جائے گا، داغا جائے گا، ان کے پیٹوں پر، ان کے پہلوؤں پر، ان کے پیٹوں پر، اس طرح ان کو تکلیف دی جائے گی۔ اور اگر کسی شخص کے مال و دولت بہت زیادہ ہیں اور سکے بچ جاتے ہیں، جسم چھوٹا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائے گا، اور اللہ کی قدرت سے وہ ان کے جو جسم ہیں، جسم بڑے ہو جائیں گے، لمبے چوڑے ہو جائیں گے، اتنے زیادہ لمبے چوڑے ہو جائیں گے کہ ہر سکہ الگ مقام پر جسم پر چسپاں ہو سکے اور اس کو علیحدہ تکلیف ہو سکے۔ اس طرح خطرناک تکلیف اور درد دینے والا دردناک عذاب ان کو دیا جائے گا۔ پھر یہ دیتے ہوئے ان سے کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جو تم جمع کر کے رکھتے تھے اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے، یہ وہ دولت ہے جس میں سے تم غریبوں کو ان کا حق نہیں دیا کرتے تھے۔ تو ناظرین محترم، آج اگر ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن ہم کو
اس طرح خطرناک عذاب ہونے والا ہے، اور وہ عذاب اس قدر خطرناک ہوگا کہ انسانی جسم اس کی تاب نہ لا سکے گا، انسان کا جسم اس کو برداشت نہ کر سکے گا، لیکن اس کو وہ عذاب چکھنا ہوگا، اس تکلیف کو لینا ہوگا۔ تو بجائے اس کے کہ ہم قیامت کے دن تکلیفوں میں مبتلا ہو جائیں، بجائے اس کے کہ ہم وہ مصائب کو اٹھانے والے بن جائیں جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، جس کی ہم برداشت نہیں رکھتے، بجائے اس کے ہم آج بڑی آسانی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کر دیں، اور زکوٰۃ ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں فرما بردار بندے بن جائیں، دوسروں کو دنیا میں فائدہ پہنچانے والے بھی بنیں۔ اسی طرح جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے ایک اور وعید بتلائی گئی ہے قرآن کریم میں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران میں ارشاد مبارک ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ وہ لوگ جو اللہ کے مال میں بخالت کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں نکالتے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ جو بخل کر رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے، جو مال وہ زکوٰۃ نہ نکال کے اپنے پاس روکے رکھ رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے، ایسا نہ سمجھیں، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ مال یتیموں کا حق جو اپنے پاس روک لیے ہیں یہ ان کے لیے دکھنے میں مال ہے، لیکن دراصل وہ ان کے لیے شر ہے، دراصل وہ ان کے لیے آزمائش ہے، دراصل وہ ان کے لیے خطرناک برائی ہے جو ان کو آگے بڑھا دینا چاہیے، دوسروں کو دے دینا چاہیے۔ وہ اگر اپنے پاس رکھتے ہیں دوسروں کو دیتے ہیں تو وہ خیر ہے، اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تو دوسروں کا حق ہونے کی وجہ سے وہ ان کے لیے شر بن جاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، سیطوقون، ان قریب ان کو سانپ بنایا جائے گا، اس مال و دولت کو کا سانپ بنایا جائے گا، اور سانپ ان کے گلے میں پھندا بن کر آ جائے گا اور ڈسنے لگے گا، اور اس قدر خطرناک ڈسے گا کہ انسان اس کی تاب نہیں لا سکتا۔ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ مال کا ناپاک مال ہے، مال کی نجاست ہے۔ جس طرح کنویں سے اگر کنویں میں نجاست گر جاتی ہے تو 20 ڈول، 30 ڈول، 40 ڈول، 60 ڈول، اس طرح چند ڈول نکال کر کنویں کو پاک کر لیا جاتا ہے۔ اب اگر زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ نہیں دیتا، جس پر زکوٰۃ واجب ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، تو وہ جس طرح کنویں کا کہ کچھ ڈول نکالنے سے کنویں کا پانی پاک ہو جاتا تھا، اگر نہیں نکالتے ہیں تو پورا پانی ناپاک ہی رہتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے مال کا معاملہ ہے، اگر زکوٰۃ کا مال نکال لیا جاتا ہے تو پھر پورا مال پاک ہو جاتا ہے، اور اگر زکوٰۃ کا مال نکالا نہیں جاتا تو پورا مال ناپاک رہتا ہے، اور وہ تھوڑا ناپاک مال باقی کے پورے مال کو ناپاک بنا دیتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان عذابوں سے ہم بچیں، اور بچنے کے لیے زکوٰۃ ادا کریں، دوسروں کے بھی کام آئیں اور اپنی بھی بھلائی کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم کو اور تمام مسلمانوں کو زکوٰۃ ادا کرنے اور دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔